بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم ٹاپک پڑھیں گے سرسبز پاکستان اور جنگلات کی اہمیت۔ دنیا کی خوبصورتی اور بنی نوع انسان کو اچھا اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے میں درخت سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جنگلات کی شدید کمی ہے۔ پاکستان کے کل رقبے سے جنگلات صرف 72 لاکھ ایکڑ پر ہی موجود ہیں، اور ان درختوں کی کٹائی جس بے دردی کے ساتھ پاکستان میں جاری ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دیہی علاقوں میں سوئی گیس کی عدم دستیابی ہے، جس کی وجہ سے وہ لکڑیوں سے آگ جلانے پر مجبور ہیں، اور لکڑی کی کٹائی کی وجہ سے جنگلات میں تیزی سے کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنی آکسیجن کا اہم ترین ذریعہ اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنے لیے صحت بخش فضا کے دروازے خود سے بند کرتے جا رہے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ شجر کاری پر زور دیں، اپنے ملک اور اپنے ماحول کو صحت بخش بنائیں۔ جنگلات ملک کی اہم وسائل میں سے ایک ہیں، اور یہ اس ملک کی عمارتی لکڑی اور جڑی بوٹیوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جنگلات زمین کی زرخیزی قائم رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ جنگلات درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھتے ہیں اور اطراف کے موسم کو خاص طور پر خوشگوار بناتے ہیں۔ جنگلات سے حاصل شدہ جڑی بوٹیاں ادویات میں استعمال ہوتی ہیں۔ جنگلات جنگلی حیات کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ بے شمار جنگلی جانور یعنی شیر، چیتا اور ہرن وغیرہ جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ جنگلات جلائے جانے والی لکڑی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جنگلات زمین کے حسن دلفریبی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جنگلات بہت سے وسائل کا ذریعہ اور ماخذ ہیں، جیسا کہ جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی فرنیچر، کاغذ، ماچس اور کھیلوں کا سامان تیار کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ جنگلات پہاڑوں پر جمی ہوئی برف کو تیزی سے پگھلنے سے روکتی ہے اور زمین کے کٹاؤ پر بھی قابو رکھتی ہے۔ جنگلات انسانوں اور قدرتی نباتات کو تیز رفتار آندھیوں اور طوفان کی تباہی و بربادی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے، کیونکہ انہیں خود اس گیس کی ضرورت ہوتی ہے، اور آکسیجن خارج کرتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ بھیڑ، بکری، اونٹ جیسے حیوانات اور سینکڑوں جنگلی جانور اپنی غذا انہی جنگلات سے حاصل کرتے ہیں۔ جنگلات تفریحی مقامات کے کام آتے ہیں، اور لوگ ان کے خوبصورت حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جنگلات مختلف اقسام کے جانور اور پرندوں کی افزائش اور نشو و نما کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جنگلات کے بے شمار فائدے ہیں، جس میں اولین آکسیجن کا پیدا کرنا جو سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ درخت زرعی زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، سیلاب سے بچاؤ کا سبب بنتے ہیں، انسانوں کے استعمال کے لیے فرنیچر اور جلانے کی لکڑی کا ذریعہ ہیں، حیواناتی اور نباتاتی زندگی کی پناہ گاہیں ہیں۔ بیشتر دلکش تفریح گاہیں جنگلات کی وجہ سے ہی عام و خاص کا توجہ کا مرکز ہوتی ہیں۔ دنیا میں آج بھی ہزاروں سال پرانے درخت موجود ہیں۔ یہ جنگل تقریباً 1 لاکھ ایکڑ رقبے پر پھیلا اور 1000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ساحل سمندر کے ساتھ تمر کے جنگلات بھی اہم جنگلاتی اثاثے میں شمار ہوتے ہیں۔ لاہور میں قیام پاکستان سے قبل سرکاری طور پر شمار کردہ 40 سے زائد جنگلاتی خطے موجود تھے، جن کی تعداد اب نصف سے بھی کم رہ گئی ہے۔ پاکستان میں کل رقبہ کے صرف 4.8% پر جنگلات ہیں، حالانکہ یہ رقبہ کل رقبے کا 25% ہونا چاہیے۔ جنگلات زمین کا زیور کہلاتے ہیں، اور یہ زیور ہمارے ہاں بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جنگلات کے فروغ کی جانب توجہ نہیں دی گئی، جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیوں، شاہراہات کی تعمیر سمیت دیگر منصوبوں پر دی گئی ہے۔ آج زرعی ملک ہونے کے باوجود اشیاء
اشیاء ضرور یہ کہ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ زرعی اراضی پر کنکریٹ سے بنے پلازے اور مکانات نظر آتے ہیں۔ یہی سلسلہ رہا تو کھانے کے لیے سب کچھ درآمد کرنا پڑے گا۔ ایندھن کے لیے درختوں کی کٹائی بھی رکنے کو نہیں آ رہی۔ اگر سوئی گیس نہ صحیح ایل پی جی کے سستے داموں فراہمی ممکن بنا لی جائے تو شاید درخت کٹنے سے بچ جائیں اور ہمارا موسم بھی تبدیلی کی زد میں نہ آئے۔ کلائمیٹ چینج کا نام دے کر ترقی یافتہ ممالک سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ قدرتی جنگلات کو بے دریغی سے کاٹا جا رہا ہے اور شجرکاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر سال شجرکاری مہم کا ڈنڈورا تو پیٹا جاتا ہے مگر صرف دکھاوے کی حد تک، کیونکہ جب درخت لگانے کی جانب قدم بڑھائے جاتے ہیں یا پودے لگائے جاتے ہیں وہاں پر بنا کسی وجہ کے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ دنیا میں جنگلات کی شرح 25، 30، 35 اور 40% تک ہے، جبکہ پاکستان میں یہ رقبہ 4.24 ملین ایکڑ پر مشتمل ہے، جو کل رقبہ کا 5% ہے اور اسے بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پہاڑی سلسلوں میں لگے الپائن، سب الپائن، جونیپر، سفیدہ اور دیودار کے اونچے درختوں خوبصورتی حسن کا ایک الگ منظر پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں 5700 اقسام کے پودے، درخت اور جنگلات پائے جاتے ہیں۔ صرف چترال، کشمیر اور شمالی بلوچستان میں 203 اقسام کے پودے اور درخت پائے جاتے ہیں، جو ملک بھر کے کل درختوں کا 4%۔ کم بلندی ہمالیائی سلسلوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے اور اسی سبب یہاں دیودار، پائن، گلالہ اور شاہ بلوط یا بید مجنو کے گھنے جنگلات کی بھرمار ہے۔ ویسے تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں جنگلات ہیں مگر جونیپر صنوبر کے جنگلات دنیا بھر میں سبزہ اور خوبصورتی کے اعتبار سے خاص مشہور ہیں۔ جونیپر کے جنگلات صوبہ بلوچستان کے علاقے زیارت میں واقع ہیں۔ زیارت کا نام در حقیقت ایک بزرگ بابا کھرواڑی کے مقبرے کی زیارت پر آنے والے زائرین کی وجہ سے مشہور ہوا، جو اس علاقے کو زیارت کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ جنگلات 133 کلومیٹر شمال میں سطح سمندر سے 2449 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ وادی زیارت میں موجود صنوبر کا قدیم جنگل دنیا میں پائے جانے والے 3 قدیم ترین صنوبری جنگلات میں سے ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں زیارت ایک ایسا مقام ہے جہاں پر موجود جونیپر نسل کے طویل القامت درختوں کے جنگلات دنیا میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں، اور بلوچستان کے شہر زیارت میں جونیپر کے جنگلات کو زمین کی تہوں سے نکلتا قدیم مگر انمول خزانہ ہے، جو کہ تقریباً 51,300 ایکڑ پر پھیلے ہوئے جونیپر کا درخت سال میں چند سینٹی میٹر ہی بڑھتا ہے۔ یہاں کے بہت سارے درختوں نے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ بلکہ حضرت ابراہیم کا زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے۔ مغربی پہاڑیوں میں صنوبری جونیپر کی جھاڑیوں، جھاونی یعنی تمرس اور پستے کے درخت زمین کا فطری حسن ہے۔ جنگلات کی اہمیت و افادیت کے لیے اب بھی آگاہیں مہم ضروری ہیں۔